السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. بزرگان محترم، پچھلے 2 جمعوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا
ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت ہے، عادت ہے کہ جب کبھی کسی کو کوئی بڑی چیز عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے دینے سے پہلے آزمائشوں کے راستوں سے گزارتے ہیں۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے 3 شخصوں کا میں نے ذکر کیا۔ ایک تو آپ کے دادا عبد المطلب کہ وہ یتیم ہو گئے، اور پھر آپ کے والد محترم عبداللہ جو ایک امتحان سے گزرے کہ ذبح میں ان کا نام آ گیا تھا، اور پھر وہ ذبیح اللہ کہلائے۔ ان کے بدلے میں اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر آپ کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی۔ اس طرح 3 اشخاص کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزار کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت تھی دنیا میں آنے والی تھی، یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے سنا کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو کیسے کیسے حالات پیش آئے، اور جب آپ دنیا میں آئے تو کیا کیا حالتیں بدلی۔ اب جب آپ کو قبیلہ سعد سے حلیمہ سعدیہ آئی ہے بچوں کو لینے کے لیے، تو آپ نے سنا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گود میں آ گئے۔ اب جدائی کا وقت ہے، بی بی آمینہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو رہے، حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہو رہے ہیں، بچہ ماں سے جدا ہو رہا ہے۔ والدہ پر اس وقت جب بچہ جدا ہوتا ہے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ علماء کرام نے یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ لکھ کر کے یہ بتایا کہ جب کبھی ماں اپنے بچوں کو دعائیں دے کر کے جدا کرتی ہے تو پھر آگے چل کر کے وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، دنیا میں اس کا نام ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ مثال دے کر کے علماء نے اس بات کو سمجھایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے بی بی ہاجرہ کے پاس اسماعیل کو لے جانے کے لیے، تو بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ ہاجرہ بچے کو تیار کرو، کہیں لے جانا ہے۔ فرماتے ہیں بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا، تیار کیا، اور تیار کر کے اپنے شوہر کے حوالے کر رہی ہے تو گویا بچہ ماں سے جدا ہو رہا ہے، ماں پر تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے تو اس وقت مائیں دعائیں دے کر کے بھیجتی ہیں۔ تو یہ دعا ایسی کام آ جاتی ہے
فرماتے ہیں کہ جب ماں سے جدا ہو رہے تھے حضرت اسماعیل تو ان کا نام اسماعیل تھا، لیکن جب ماں کی دعاؤں کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے، جب واپس آئے تو وہ اسماعیل ذبیح اللہ بن چکے. بہت سوچنے کا مقام ہے اور بہت عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ماں کو حکم ہوا کہ ان کو صندوق میں بند کر کے آپ دریا میں پھینکیں، ماں بچے کو تیار کر کے، چھوٹا سا بچہ، شیرخوار دودھ پیتا بچہ، گود کا بچہ، اب اس کو سمندر کے حوالے کرنا ہے اور وہ بھی صندوق میں بند کر کے. کیا ماں پر گزری ہوگی، لیکن دعائیں دیتے ہوئے انہوں نے اللہ کے حوالے کی. تو جو موسیٰ ماں کی دعائیں لے کر کے نکلے تھے، وہ موسیٰ آگے چل کر کے کلیم اللہ بن گئے، اللہ سے بات چیت کرنے والے بن گئے. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے دادا جن کا نام شیبہ تھا، جب مدینے سے ان کے چچا ماں سے لے کر کے نکلے ہیں تو اس وقت بھی ماں بہت دعائیں دیتی ہے کہ میرا بچہ یہاں سے جا رہا ہے. وہ دعائیں کام آئیں اور شیبہ عبد المطلب جن کا نام بنا، اور پھر آگے چل کر کے وہ بیت اللہ کے والی بن گئے، متولی بن گئے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہاں ماں سے آپ جدا ہو رہے ہیں، بی بی آمینہ سے، تو مائیں جو دعائیں دی ہیں ان کا اثر یہ ہوا کہ آپ آگے چل کر کے محمد سے محمد الرسول اللہ بن گئے. یہ بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ماؤں کی دعائیں ہم نے لینا چھوڑ دیا. سچی بات ہے، پکی بات ہے. درخواستیں تو بہت کرتے ہیں، ماں آپ دعا کر دیجئے، والد محترم سے بھی کہتے ہیں ابا جان آپ دعا فرمائیے، استاد محترم سے بھی کہتے ہیں اور بزرگوں سے بھی کہتے ہیں آپ دعا فرمائیے. علماء نے لکھا ہے دعاؤں کی درخواست کر کر کے دعائیں لینا الگ ہے، لیکن جو دعائیں بغیر درخواست کیے کے دل سے جو نکل جاتی ہے، ماں خوش ہو گئی آپ کے اخلاق سے، آپ کی خدمت سے، وہ جو دعائیں نکلتی ہیں عرش کو ہلا کے رکھ دیتی. آج کے اس دور میں نوجوان اسے نہیں سمجھ پا رہے. حقیقت ہے
ماؤں کی دعائیں لینا ہم نے چھوڑ دیا. پریشانیوں پر پریشانی، پریشانیوں پر پریشانی. علماء نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی تھی کہ موسیٰ جن کی دعاؤں سے تمہارا کام چلتا تھا وہ آج دنیا سے پردہ فرما چکی ہے، ذرا احتیاط سے زندگی گزارا. زندگی میں ہمارے کام جو بنتے ہیں آپ یقین مانیں، 100% یقین مانیں، وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، ماؤں کی، اساتذہ کی، بزرگوں کی. جو دعائیں دل سے نکل جاتی ہیں یہی وہ دعائیں ہیں. اللہ نے محمد کو محمد الرسول اللہ بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کو موسیٰ سے موسیٰ کلیم اللہ بنایا، اسماعیل کو اسماعیل سے اسماعیل ذبیح اللہ بنایا. اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں. ماں کی خدمت، ماں کی دعائیں. کبھی انشاءاللہ والدین کے عنوان پر ہم بات کریں گے، اللہ توفیق دے. اس وقت آپ اتنی بات سمجھتے چلے. دعائیں دے کر کے بی بی آمینہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے حوالے کیا. حلیمہ گود لے کر کے اونٹ پر بیٹھتی ہیں، نکلتی ہیں. اب یہاں سے جو برکتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ غور کرتے چلیں. آپ کے آنے سے، آپ کے قدم مبارک سے جو برکتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ نے اسے محسوس کیا، ان کے خادم نے اسے محسوس کیا. جس وقت آئے تھے اونٹنی کمزور تھی. آپ جب سوار ہوئے ہیں فرماتے ہیں اونٹنی کے اندر ایسی طاقت آ گئی، وہ آہستہ چلنے والی اور قافلے سے پیچھے رہ جانے والی دوڑنے لگی. اور دوڑتے دوڑتے وہ جو قافلہ آگے چل چکا تھا، نکل چکا تھا، یہ دوڑتے دوڑتے ان سے آگے بڑھنے لگی. تو قافلے والوں نے پوچھا کہ حلیمہ کیا سواری بدل گئی؟ جب آئے تھے کمزور اونٹنی پیچھے رہ جاتی تھی، کیا سواری بدل کے؟ بی بی آمینہ نے کہا سواری وہی ہے لیکن سوار بدل چکا ہے. یہ جو بچہ میرے پاس ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کر کے چھوڑا تھا کہ کیا انعام ملے گا، یتیم ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ برکتوں والا بچہ جو میرے پاس آیا ہے اس کی برکت سے میری سواری تیز ہو گئی ہے. اتنا ہی نہیں، حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے چھاتیوں میں محسوس کیا کہ دودھ آ رہا ہے. جبکہ میں مکہ آئی تھی میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، میرے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ بھی مکمل پیٹ بھر کر کے دودھ نہیں پی پاتا تھا. میں نے محسوس کیا اب میرا سینہ دودھ سے لبریز. آپ وہاں پہنچتی ہیں قبیلہ سعد میں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں قحط آ چکا تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی. قحط کی وجہ سے زمین میں چارہ سوکھ چکا تھا، بکریوں میں چارہ نہیں تھا،
اونٹوں کے تھنوں میں چارہ نہیں تھا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب ہم وہاں پہنچے ہیں اللہ کی شان ہمارے اس قبیلے سے قحط مٹ گیا اور زمین میں گھاس اگنے لگی، اور پھر میری جو بکریاں تھی جن سے ہم دودھ نکال کر کے خود بھی پیتے تھے، بچوں کو پلاتے تھے، پالنے کا جو نظام تھا، بکریوں میں اتنا دودھ آ گیا کہ جتنے برتن ہم نے گھر میں رکھے تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر لیے۔ اور پھر فرماتی ہے کہ قبیلے کی عورتیں میرے پاس آتی تھی اور آ کر کے پوچھتی تھیں کہ حلیمہ تمہاری بکریاں کہاں چرنے جاتی ہیں، کون سی گھاس کھاتی ہیں، کون سے میدان میں چرتی ہیں؟ میں کہتی فلاں جگہ میں چرتی ہے، تو وہ عورتیں اپنی بکریاں اس جگہ پر لے جا کر کے چراتی تھیں، مگر ان عورتوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چارے کا کمال نہیں ہے، کسی اور کا کمال ہے۔ ان کی بکریاں جاتی تھی تھن بھر بھر کے دودھ، اور ساتھ کے قبیلے ساتھ کی عورتیں لے جاتی اور بکریاں وہی، یہ برکت ان میں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ علماء نے لکھا ہے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کسی محل میں آپ کو بھیج کر کے نہیں پالا؟ حلیمہ جن کا گھر غربت کدہ تھا، جہاں دودھ کا نظام نہیں تھا اور جہاں اونٹنی بیمار تھی اور خود حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا، ایسی جگہ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا؟ اللہ چاہتے تو کسی محل میں بھیج دیتے۔ پہلے انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو پرورش کی، فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پلے ہیں۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے بادشاہ نے ان کو خریدا اور ان کے محل میں آپ پلے ہیں۔ اس طرح اگر اللہ چاہتے تو کسی محل میں بھیج دیتے۔ علماء نے لکھا ہے اس کے پیچھے یہ مصلحت ہے کہ اگر کسی محل میں بھیج دیتے تو برکت کا پتہ نہ چلتا، پھر لوگوں کو معلوم نہ ہوتا کہ آپ کی ذات گرامی کتنی برکت والی ہے، آپ کا اسوہ کتنی برکت والا ہے، آپ کا طریقہ کتنی برکتوں والا ہے، آپ کی اتباع کتنی برکت والی ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کے گھر بھیج کر کے تھنوں میں دودھ، ماں کے سینے میں دودھ، اونٹنیوں میں دودھ، اس سے معلوم ہو گیا دنیا والوں کو کہ آپ کی ذات گرامی بابرکت ہے۔ آپ جدھر چلے جائیں اور آپ کا طریقہ جس کے اندر آ جائے وہ شخصیت بابرکت ہو جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے اور وہ قبول ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے نا، اس وقت اپنے آپ سے کہتے تھے عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا تھا،
تیرا باپ خطاب تجھے ڈانٹتا تھا کہ عمر تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا، مگر جب اسلام میں داخل ہوئے اور محمد رسول اللہ کی اتباع کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصول کو اپنایا، ان کے طریقے کو اپنایا، تو کیا مقام ملا؟ حضرت عمر کی جو خواہش ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے برابر آیت نازل کر دیتا تھا۔ یہ مقام کیا یہ چیز آج ختم ہو گئی ہے؟ نہیں میرا عزیز، آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ جو عزت پانا چاہتا ہے، جو برکت پانا چاہتا ہے، جو مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے رسول کے یہاں، جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو قبر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو حشر کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، آب کوثر پینا چاہتا ہے، شفاعت کبریٰ چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہے، اور جنت میں اپنا مقام چاہتا ہے، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے کامیابی کا۔ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، ہاں بہت تیزی کے ساتھ 10 سال آگے پہنچ چکی ہے دنیا۔ 2030 کا جو خواب دیکھا تھا سائنسدانوں نے اور لوگوں نے اور ترقی کرنے والوں نے کہ ساری چیزوں کو ہم ڈیجیٹل بنا دیں گے، کرونا کی وجہ سے ساری چیزیں ڈیجیٹل میں تبدیل ہو گئی۔ ترکاری بیچنے والا بھی پے ٹی ایم رکھ کے بیٹھا ہے، اور لوگوں کا ٹارگیٹ تھا کہ یہ 2030 میں ہوگا، 2020 اور 2021 میں یہ چیز ہو گئی۔ 10 سال ہم آگے چلے گئے دنیاوی اعتبار سے۔ گلوبلیشن، ہماری چیزیں دنیا میں، دنیا کی چیزیں ہمارے پاس۔ یہ اب پرانی باتیں ہو گئی۔ چائنا کی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی، یہ جاپان کی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی تو بہت فخر محسوس کرتے تھے کہ جاپان کی چیز میرے پاس ہے۔ وہ چیز ختم ہو گئی، اب جاپان کی چیز آپ کو بھرے بازار میں ملے گی، اور ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن میرے پیارو ہم کیا کریں گے؟ مسلمان کیا کرے گا؟ کامیابی اس کی کہاں ہے؟ ان چیزوں کو استعمال کرے، اجازت ہے، لیکن آپ کو وہی وضو کے 4 فرض ہے، وہی فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور کھانے کا طریقہ وہی ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹھ کر کے کھانا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، پانی دیکھ کر کے پینا ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی قیامت کی صبح تک بھی نہیں آئی۔ اسلام فالو کرنا ہے تو آپ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ وضو کے 4 فرض، آج بھی 4 فرض، قیامت کی صبح تک بھی 4 فرض۔ ہاں
برتن صاف کر کے کھانا، رزق میں برکت آئے گی، ہاں یہی کرنے سے برکت آئے گی۔ آپ کسی دکان میں جا کر کے برکت خرید نہیں سکتے، نہیں خرید سکتے۔ جیسے میں نے کہا کہ 10 سال دنیا آگے پہنچ گئی اس کرونا کی وجہ سے۔ آن لائن کلاسز چل رہی ہے، آن لائن ہر چیز، بیٹھے بیٹھے 10 آدمیوں کو جوڑنا بہت آسان ہو گیا۔ ایک گروپ بنا لیا، 2 منٹ میں ایک زوم لنک بھیج دی اور کہا کہ اس سے جڑ جاؤ، 5 منٹ میں سب جڑ جائے۔ بے شک زمانہ ترقی کر رہا ہے، لیکن میرے پیارو اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو بس 1400 سال پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے، کیا فرما کر کے گئے، صحابہ نے کیا کیا، تابعین نے کیا کیا، تبع تابعین نے کیا کیا، اولیاء اللہ نے کیا کیا۔ کامیابی ہمارے قدم چومنا ہے تو، ورنہ بہت ڈینگے ماریں گے، ہم وہ کر گئے، یہ کر گئے، کرتے رہو اور بھی کرتے رہو اور کریں گے اور تیز۔ لیکن میرا عزیزو یاد رکھو، پھر یاد رکھو، پھر یاد رکھو، کامیابی اسی میں ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں۔ شریعت پر عمل میں ہی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غربت قدے میں بھیجا، جاؤ حلیمہ کے گھر۔ اب آپ تو پہنچنے سے وہاں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی اور عجیب عجیب واقعات ہوں گے، دنیا دیکھے گی، دنیا کو پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے کیا کیا برکتیں۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، شیما جس کا نام تھا۔ انہوں نے حلیمہ سے کہا، امی جان میں آج بکریاں چرانے کے لیے جا رہی ہوں، آپ بچے کو میرے حوالے کریں۔ ماں نے کہا بچے کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ تو شیما نے کہا امی جان بکریاں زیادہ ہیں، اس لیے میں اس بچے کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ ماں کو سمجھ میں نہیں آیا، بکریاں زیادہ ہیں اس لیے میں بچے کو ساتھ لینا چاہتی ہوں، مجھے کیا معاملہ ہے، بچے کو تو ساتھ میں لے جانا چاہتی ہے؟ کہا امی جان میں پچھلے 2 مرتبہ بچے کو ساتھ لے کے گئی تھی، میں نے دیکھا کہ بچہ جب میرے ساتھ رہتا ہے، میرا بھائی جب میرے ساتھ رہتا ہے، محمد جب میرے ساتھ رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں ایک طرف خاموشی سے چرتی ہیں، پیٹ بھر لیتی ہیں اور فوراً میرے پاس آ کر کے گھیرا ڈال کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ میں بھی بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اور وہ بکریاں بھی بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں میرا عزیز، دنیا کی لذت کے پیچھے بھاگتے 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 ہم نے نہیں سمجھا شراب کا نشہ معلوم ہے، سود کا مزہ معلوم ہے، حرام کاری کا مزہ معلوم ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جو مزہ ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے اللہ کو یاد کرنے کا جو مزہ ہے، قسم خدا کی ہم نے نہیں پہچانا۔
دنیا میں ایسے کھو گئے، میں بھی شامل ہوں اس میں، دنیا میں ایسے کھو گئے، سمجھ گئے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، عورت ہی سب کچھ ہے، خواہشات ہی سب کچھ ہے، جوانی ہی سب کچھ ہے، شباب اور کباب میں کیا ڈوب گئے، سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ دنیا میں حالات ایسے ہی نہیں آئے میرے پیارے، ہاں دیکھا آپ نے، اور شیما کہتی ہے امی جان جب میں بچے کو لے جاتی ہوں کڑی دھوپ رہتی ہے مگر یہ قبر میرا سایہ کر دیتا ہے، میں سائے میں بیٹھ کر کے بکریاں چرا کر کے آ جاتی ہوں۔ ہاں میرے پیارے، سچ مانو اگر زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق میری اور آپ کی ہو گئی، دنیا کے حالات آج ہی بدلیں گے۔ کیا مسلمان دنیا میں زیادہ نہیں ہیں؟ مگر تنکے کی طرح ان کا کوئی وقار نہیں، جب چاہے جو چاہے مارو بھگاؤ گالیاں دو، عورتوں کی عزتیں لوٹو، نوجوانوں کو پکڑو ان کی عزت تار تار کرو، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا، سب کو پکڑا ہے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا احساس ہوتا ہے اس وقت جب میں اپنے اسکول کے وقت پر جانے کی فکر کرتا ہوں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے، یا اللہ جتنی پابندی میں اسکول جانے میں کرتا ہوں کاش اگر میں وہی پابندی مسجد میں آنے اور جانے میں لگا دیتا تو دنیا کے حالات بدل جائیں۔ مدرسے میں ہم والی بال کھیلتے تھے، کھیلتے 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 ایک دم مغرب کی اذان شروع ہوتی تو والی بال لے کر کے تھرو کرنے کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے رہتا، اذان ہوتی تو وہی چھوڑتا، وہ تھرو نہیں ہوتا تھا۔ اگر درمیان میں کھیل رہے ہیں کوئی شاٹ مارنے کے لیے بال اچھالا ہے، اذان ہوئی بس، مجھے بڑا احساس ہوتا تھا اس وقت کہ یا اللہ اگر یہی چیز ہر وقت ہر ایک کے ذہن میں آ جائے، جیسے ہی اذان ہم سنیں اپنا کاروبار بن، اپنا کام و کاج بن اور ہم مسجد کو آنے کی فکر میں لگ جائے تو یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت جلد بدل جائے، بہت جلد بدل۔ یہی سبق مجھے دینا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ دنیا میں آئے یتیم، لیکن آپ نے مکہ فتح کر لیا اور آپ کی برکت سے پوری دنیا میں نور ہدایت کا ہم نے پھیلا دیا۔ آج بھی جو آدمی سیرت کو اپنائے گا، آپ کے اسوے کو اپنائے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یرجو اللہ، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے امید باندھنا چاہتا ہے، اور آخرت پر جس کا ایمان ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے آئیڈیل ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، جب تک محمدی نہیں بنو گے اس وقت کام بننے والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ اس لیے ہم عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جسے میں نے کہا کہ ایک ایک سنت کو زندہ کریں، اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے۔ ایک ایک فرض
ایک ایک سنت زندہ کرے. علماء نے یہاں تک کہا ہے ایک ایک نماز کی پابندی شروع کرے. فجر نہیں پڑھتے تھے تو فجر کی پابندی شروع کرے. ایک ایک نماز کی پابندی شروع کرے اور اس کی برکت سے دوسری نماز کی توفیق ہوگی, دوسری نماز کی برکت سے تیسری کی توفیق ہوگی, تیسری. ایک دم ولی اللہ کوئی نہیں بنتا ہے. ایک ایک نماز ایک ایک سنت کی ابتدا کرے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ 100% انشاءاللہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اگر وہاں تک پہنچنے سے پہلے ارادہ بھی تھا, کوشش بھی تھی, موت آ گئی تو یقین جانے اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرے. کوشش کر رہا تھا, وہاں تک نہیں پہنچا, درمیان میں موت آ گئی, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اس لیے شریعت پر کامل عمل کی نیت فرمائے اور پچھلی زندگی پر توبہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی پوری زندگی کو جو گناہوں میں گزری ہے اللہ معاف فرمائے اپنے فضل و کرم سے, اور موت تک اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.